بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح میت عامل کے 5ویں سبق کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو سب سے پہلے عبارت ہے کہ سق اللہ سرا وجعل الجنۃ مسواہ مئۃ عامل لفظیۃ و معنویۃ۔ تو یہ عبارت پچھلے سبق کے اندر بھی گزر گئی تھی، لیکن وہاں پر جو ہے اس کے ترکیبی قواعد اور اس کی ترکیب نہیں کی گئی، تو اس لیے اب اس کو دوبارہ پڑھا گیا۔ اور اس کے بعد ہے ترکیبی قواعد۔ تو سب سے پہلا قاعدہ یہ ہے کہ ماضی مضارع کے معنی میں ہوتی ہے۔ تو اس کے چند مقامات ہیں کہ ماضی مضارع کے معنی میں ہونے کے، کہ نمبر 1 ماضی کا عطف مضارع پر ہو تو اس وقت ماضی مضارع کے معنی میں ہوگی۔ نمبر 2 ابتدا میں ہو تو اس وقت ماضی مضارع کے معنی میں ہوگی۔ نمبر 3 موصول کے بعد ہو تو ماضی مضارع کے معنی میں ہوگی۔ نمبر 4 جو ہے یہ ندا کے بعد ہو تو ماضی مضارع کے معنی میں ہوگی۔ نمبر 5 لفظ حیث اور کلما کے بعد ہو تو اس وقت ماضی مضارع کے معنی میں ہوگی۔ اور نمبر 6 کہ جزا اور شرط میں ہو تو اس وقت بھی ماضی مضارع کے معنی میں ہوگی۔ اور نمبر 7 شرط و جزا میں سے کسی ایک پر عطف ہو تو اس وقت بھی ماضی مضارع کے معنی میں ہوں گی۔ اور دعا میں ماضی ہو تو اس وقت بھی ماضی مضارع کے معنی میں ہوگی۔ تو دعا والی مثال جو ہے یہی عبارت کے اندر ہے کہ سق اللہ سرا وجعل الجنۃ۔ تو یہاں پر جو سق اللہ آ رہے یا سقا جو آ رہے یا جعل یہ مضارع کے ہے ماضی لیکن مضارع کے معنی میں ہے۔ اور اس کے بعد ہے قاعدہ نمبر 2 کہ جعل 3 معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے: پیدا کرنا اور بنانا اور شروع ہونا۔ تو جب پیدا کرنے کے معنی میں ہوگا تو اس وقت اس کا ایک مفعول ہوگا، اور جب بنانے کے معنی میں ہوگا تو اس وقت 2 مفعول ہوں گے۔ تو اور یہ اس کے اس وقت 2 مفعول آئیں گے اور یہ افعال تصغیر میں سے ہوگا۔ اور جب اس کا معنی شروع ہونا ہو تو اس وقت یہ افعال قلوب میں افعال مقاربہ میں سے ہوگا۔ اور اس کے بعد ہے قاعدہ نمبر 3 کہ افعال تصغیر جو ہیں یہ وہ افعال ان افعال کو کہتے ہیں جو حالت کی تبدیلی پر دلالت کریں، حالت کی تبدیلی کو بتائیں، اور ان کو افعال تحویل بھی کہتے ہیں۔ تو ان کا عمل یہ ہے کہ یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں اور ان کو نصب دیتے ہیں، اور یہ 7 ہیں: سیارہ، جعل، وہب، ترک، رد، اتخذ، خلق۔ تو یہ ہیں 7 ہیں جن کو افعال تصغیر یعنی افعال تحویل کہا جاتا ہے۔ جعل کی مثال جو ہے یہ اس عبارت کے اندر ہے وجعل الجنۃ۔ اور اس کے بعد ہے قاعدہ نمبر 4 کہ اگر پہلے اجمالی طور پر متعدد چیزوں کا ذکر تثنیہ، جمع یا اس میں عدد واحد کے علاوہ کی صورت میں ہو اور بعد میں اس کی تفصیل ہو تو وہاں پر 3 ترکیبیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 تفصیلی چیز ہے مبتدا محذوف کی خبر۔ تفصیلی چیز جو ہے یعنی پیچھے جو اجمالی آ رہی ہے اس کو نہیں، اس وقت یعنی جب تفصیلی چیز مبتدا کی خبر بنے گی تو اس وقت اجمالی کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوگا۔ نمبر 2 تفصیلی چیز جو ہے یہ ماقبل اجمالی چیز سے بدل ہو تو اس وقت جو ہے یہ بعد میں جو تفصیل آ رہی ہے اس کا ماقبل جو اجمالی چیز ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا۔ نمبر 3 کہ تفصیلی چیز جو ہے یہ اعنی فعل محذوف کا مفعول بھی بنے گی، تو اس وقت بھی جو ہے یہ اس کا تعلق اس پچھلی جو تفصیلی چیز ہے اس کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جب بدل بنائیں گے یعنی تفصیلی چیز کو ماقبل اجمالی چیز سے بدل بنائیں گے تو اس وقت تفصیلی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کو معطوف علیہ اور معطوف بنا کر بدل بنائیں گے۔ اور اسی طرح جب اس کو جو ہے یہ تفصیلی چیز جو آ رہی اس کو اعنی فعل محذوف کا مفعول بھی بنائیں گے تو اس وقت معطوف علیہ اور معطوف بنا کر ان کو جو ہے یہ اعنی فعل محذوف کا جو ہے مفعول بھی بنائیں گے۔ لیکن جب اس کو ہم تفصیلی چیز جو ہے یہ مبتدا محذوف کی خبر ہو تو اس وقت معطوف علیہ معطوف ملا کر نہیں خبر بنائیں گے، بلکہ یہ ہے کہ اس وقت ان سب کی جو آ رہی ہیں تفصیلی چیزیں تو ان سب کی الگ الگ ترکیب ہوگی۔ اور اس کے بعد ہے قاعدہ نمبر 5 کہ اگر اجمالی چیز مضاف اور مضاف الیہ ہے، اجمالی چیز یہ مضاف اور مضاف الیہ کی صورت میں ہو تو بدل بنانے کی 2 صورتیں ہیں۔ تو نمبر 1 پہلے یہ ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ کو ملا کر جو ہے جو تفصیلی چیز ہے اس کو اس اجمالی چیز سے بدل بنا دیا، یعنی مضاف سے جو ہے یہ تفصیل کو بدل بنائیں، جیسے اس کی مثال مئات سے بدل بناتے ہیں لفظیت و معنویت ان کو۔ اور اس کے بعد ہے نمبر 2 کہ مضاف الیہ سے بدل بنائیں، جیسے مئات عامل میں جو عامل جو آ رہا ہے عامل اس کو لفظیت و معنویت سے بدل بنائیں۔ اور اس کے بعد ہے قاعدہ نمبر 6
کہ اگر تفصیلی چیز یعنی یہ جو پہچان ہے کہ کب جو ہے یہ قاعدہ جو بیان کیا جائے گا تو یہ ہے کب سا جو احدھا ثانیہ ثالثہ نکالیں گے تفصیل سے پہلے، تو یعنی جب مبتدا خبر والی ترکیب کر رہے ہوں تو مبتدا اور خبر والی ترکیب ہو تو اس وقت کب جو ہے یہ ثانیہ احدھا ثانیہ ثالثہ نکالیں گے اور کب بعضھا نکالیں گے۔ تو اس حوالے سے یہ قاعدہ ہے کہ اگر تفصیلی چیز 3 یا 3 سے زیادہ ہوں تو وہاں پر احدھا ثانیہ ثالثہ وغیرہ نکالیں گے، اگر تفصیلی چیز جو ہے یہ 3 سے کم ہو تو وہاں پر جو ہے یہ بعضھا نکالیں گے۔ تو یہاں پر جو ہے یہ 2 چیزیں ہیں تفصیلی لفظیت و معنویت، اس لیے یہاں پر جو ہے یہ بعضھا نکالیں گے۔ اور اس کے بعد ہے قاعدہ نمبر جو ہے یہ 7 ہے کہ قاعدہ نمبر جو 7 ہے وہ یہ ہے کہ کب جو ہے یعنی جب ہم نکالیں گے احدھا یا ثانیہ نکالیں گے یعنی اس کے ساتھ جو ہے یعنی جب مبتدا معذوف کے ساتھ جو ہے یہ تثنیہ کے ضمیر کب ساتھ لائیں گے اور کب جو ہے یہ واحد کی لائیں گے۔ تو اس حوالے سے قاعدہ 7واں ہے کہ مبتدا معذوف کے ساتھ تثنیہ کے ضمیر اس وقت لائیں گے جب اجمال میں 2 چیزیں ہوں اور بعد میں بھی 2 چیزیں آ رہی ہوں، تو اس وقت احدو یعنی اس وقت جو ہے اس کے ساتھ تثنیہ کی ضمیر لائیں گے، اور اگر واحد کی ضمیر ہو تو اس وقت جو ہے یہ اجمال، اور اگر واحد کی ضمیر اس وقت لائیں گے کہ جب اجمال میں 2 سے زیادہ چیزیں ہوں اور بعد میں بھی 2 یا 2 سے زیادہ چیزیں ہوں تو اس وقت واحد کی ضمیر لائیں گے۔ اور اس کے بعد ہے قاعدہ نمبر 8 ہے کہ اگر تفصیلی چیز میں مبتدا یا خبر موجود ہوں، تفصیلی چیز میں مبتدا اور خبر موجود ہو تو وہاں پر یہ ایک ہی ترکیب مبتدا اور خبر والی ہوگی، مفعول بھی اور بدل والی ترکیب نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح اگر اعنی فعل موجود ہے تو وہاں پر مفعول بھی والی ترکیب ہوگی، باقی جو 2 ترکیبیں ہیں یعنی بدل والی اور مبتدا اور خبر اور مبتدا معذوف کی خبر والی جو ہے وہ ترکیب نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ ان ترکیبی قواعد کو استعمال کرنا اور ساتھ ہی ترکیب۔ تو سب سے پہلا لفظ ہے سکا، تو یہ سکا جو ہے یہ یہاں پر یہ فعل ماضی ہے، تو فعل ماضی یہاں پر مضارع کے معنی میں ہے، کیونکہ قاعدہ یہ پڑھا تھا کہ ماضی مضارع کے معنی میں ہوتی، اس کے چند مقامات ہیں تو ان میں سے ایک مقام تھا دعا میں، تو یہاں پر دعا ہے تو اس لیے یہاں پر یہ سکا جو آ رہا ہے یہ مضارع کے معنی میں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ اس میں جلالت آیا جو اس کا فاعل بن رہا ہے۔ تو قاعدہ یہ تھا کہ 2 صیغے ہوتے ہیں ماضی کے، واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب، جن کا واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب کبھی ان کا فاعل ان کے اندر ہوتا ہے اور کبھی جو ہے باہر ہوتا ہے، تو جب باہر ہوگا تو اس وقت اس کو اس میں ظاہر کہیں گے، تو اس لیے یہ اللہ اس میں جلال جو آ رہا ہے یہ سکا کا فاعل ہے۔ اور اس کے بعد ہے سرا، تو سرا جو ہے یہ اسم ہے اور یہ نکرہ ہے، کیونکہ اسم کیونکہ اس کی آگے اضافت ہو رہی ہے، اور نکرہ کیونکہ معرفہ کی کوئی قسم نہیں پائی جا رہی۔ اور اس کے بعد ہے ضمیر، تو یہ ضمیر جو ہے یہ اس حوالے سے قاعدہ یہ پڑھا تھا کہ نکرہ کے بعد ضمیر آ جائے تو وہاں پر مضاف اور مضاف الیہ والی جو ہے ترکیب کریں گے، تو اس لیے یہاں پر سرا جو ہے یہ مضاف ہے، اور اس کے بعد سرا جو آ رہا ہے یہ مضاف ہے، اور اس کے بعد ضمیر جو ہے یہ مضاف الیہ ہے اور یہ محل جر میں ہے اور یہ مضاف الیہ بن رہی ہے۔ تو ضمیر جو اسم کے ساتھ آتی ہے یعنی جو ضمیر مجرور متصل تھی اس کی 2 پہچان تھی کہ یا تو اسم کے ساتھ ہے یا حرف جار کے ساتھ آتی ہے، تو یہاں پر اسم کے ساتھ آئی ہے، تو اس لیے یہ ضمیر مجرور متصل ہے، اور جو یہ محل نصب اس پر جو ہو آ رہا ہے یعنی اس پر پیش جو آ رہی ہے یہ اس کا اعراب نہیں بلکہ یہ محلی اس کا اعراب، یعنی جو مبنیات ہوتے ہیں جمہور کے نزدیک ان کا اعراب محلی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ سرا یہ مضاف مل کر اب کیا بنائیں گے، تو پیچھے کے لیے تو سک اللہ یعنی فاعل تو بن گیا تھا، اب ظاہری سی بات ہے اب مفعول کی ضرورت ہے، مفعول کون بنے گا، کو 5 مفعولوں میں سے تو وہ بنے گا مفعول بھی، کیونکہ دیگر جو مفعولات ہیں وہ نہیں بن رہے، تو یہ بن جائے گا مفعول بھی۔ تب فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر یہ جملہ فعل یا انشائیہ دعائیہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ مقام دعا میں اور اس لیے اس کو انشائیہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ دعائیہ ہے۔ اور اس کے بعد واو ہے، تو یہ واو عطف ہے، کیونکہ جو درمیانے کلام میں جو واو ہوتی ہے وہ واو عطفہ ہوتی ہے، تو اس لیے یہ واو عطفہ ہے۔ اور اس کے بعد ہے جعل، تو جعل یہ فعل ماضی ہے، تو اس حوالے سے قاعدہ یہ پڑھا تھا کہ وہ کہ ماضی کے 2 صیغے ہیں
کہ کبھی ان کا فاعل اندر ہوتا کبھی باہر ہوتا، ان میں سے ایک ہے واحد مذکر غائب، تو یہ واحد مذکر غائب ہے، تو اس لیے اس کا فاعل کبھی اندر ہوتا کبھی باہر، تو یہاں پر اس کا فاعل اس کے اندر ہے باہر نہیں ہے، جب اندر ہوگا تو وہ ضمیر کی صورت میں ہوگا۔ اور اس کے بعد الجنت، تو اب اس کے اندر یہ جعل ہے، اس کے اندر ایک اور بھی قاعدہ چل رہا ہے، وہ قاعدہ یہ ہے کہ جعل جو ہے یہ جو فعل ہے جو افعال تصغیر میں سے ہے، تو افعال تصغیر کیا ہوتے ہیں کہ جو حالت کی چینجنگ، جو حالت کی تبدیلی پر دلالت کرے، تو وہ 7 تھے، تو ان میں سے ایک تھا جعل، تو ان کا عمل یہ ہوتا ہے کہ یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے الجنت، تو الجنت یہ معرفہ ہے اور یہ اسم ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام ہے، اور یہ معرفہ ہے کیونکہ معرب اللام ہونا یہ معرفہ کی ایک قسم ہے، اس لیے یہ معرفہ ہے۔ تو اب یہ معرفہ ہے، پیچھے فعل بھی بن گیا تھا اور اس کے اندر ہوا ضمیر، اس کا فاعل بھی بن گیا تھا، اب یہ کیا بنے گا اور اس کا عمل کیا تھا؟ اس کا عمل یہ تھا کہ یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، ان کو نصب دیتے ہیں، تو اور یہ بھی تھا کہ جعل کے جو افعال تصغیر جب ہوتا ہے یعنی بنانا کے معنی میں ہوتا ہے، تو اس وقت اس کے 2 مفعول ہوتے ہیں، مفعول بھی ہوتے ہیں، تو یہاں پر الجنت یہ اس کا بن جائے گا مفعول بھی اول۔ اور اس کے بعد ہے مسوا، تو مسوا جو ہے یہ مضاف، یہ نکرہ ہے اور یہ کیونکہ معرفہ کی کوئی قسم نہیں پائی جا رہی اور اسم بھی ہے کیونکہ اس کی آگے اضافت ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد ہے ہاضمیر، تو یہ ہاضمیر جو ہے یہ مضاف الیہ بن رہی ہے اور یہ محل جر میں ہے کیونکہ یہ مبنی ہے، تو یہ محل جر میں ہے۔ اور یہ قاعدہ یہ تھا کہ نکرہ کے بعد پہلا نکرہ اس کے بعد ضمیر، قاعدہ یہ تھا نکرہ کے بعد ضمیر آ جائے تو وہ مضاف الیہ بن جاتا ہے، اس لیے آپ مضاف مل کر کیا بنائیں گے؟ تو اس کے والے سے قاعدہ یہ تھا جعل کے 2 مفعول ہوتے ہیں جب یہ بنانے کے معنی میں ہو اور اس کو فعل تصغیر بولتے ہیں، تو اس لیے یہ بن جائے گا مفعول بھی ثانی۔ تو اب جعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اول اور ثانی سے مل کر یہ جملہ فعل یا انشائیہ، دعائیہ اور معطوفہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے مئۃ عامل، تو مئۃ عامل کی پہلے تو ویسے ترکیب گزر گئی ہے کہ جو بدل کے علاوہ 2 صورتیں بنتی، اس اعتبار سے تو گزر گئی تھی کہ پیچھے مئۃ عامل ان کو خبر بنایا تھا، ان العوامل جو پیچھے انا جو تھا یعنی حرف مشبہ بالفعل اس کی خبر بنایا تھا، تو اس پر پہلے ترکیبی قواعد جو تھے یوز ہوتے تھے وہ استعمال کر دیے گئے۔ اس کے بعد ہے لفظیت و معنویت، تو لفظیت یہ اسم ہے کیونکہ تنوین آ رہی ہے تو اسم ہے، اور یہ ساتھ ہی جو ہے یہ اسم ہے اور نکرہ کیونکہ معرفہ کی کوئی قسمیں نہیں پائی جا رہی۔ اور اس کے بعد ہے قاعدہ یہ تھا کہ پہلے مئۃ عامل جو ہے یہ اجمالی چیز ہے، یعنی 100 عوامل، یہ کہ 100 عامل، تو یہ ایک اجمال ہے، تو آگے اس کے بعد تفصیل ہے کہ لفظی اور معنوی، تو قاعدہ یہ تھا کہ اجمالی یعنی پہلے اجمالی طور پر متعدد چیزوں کا ذکر ہو، تثنیہ یا جمع یا اسم عدد واحد کے علاوہ، تو یہاں پر اسم عدد واحد کے علاوہ کی صورت میں ہے، تو وہاں پر 3 ترکیبیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 پہلی جو ترکیب تھی یہ تھی کہ جو تفصیل ہے ان کو خبر بنا دیا جائے مبتدا معذوف کی، اور دوسری یہ تھی کہ ان کو جو ہے یہ مبتدا جو یعنی فعل ہے اس کا فعل معذوف کا مفعول بھی بنا دیا جائے، اور یا یہ ہے کہ جو اس کو پیچھے جو آ رہی ہے یعنی جو اجمال ہے اس سے اس کو بدل بنا دیا جائے، تو یہاں پر 3 ترکیبیں ہوں گی، تو لیکن اس کے جب 3 ترکیبیں کریں گے پھر اسی کے مطابق ہی ان پر اعراب آئے گا۔ تو سب سے پہلی جو ترکیب ہے یہ ہے مبتدا اور خبر والی، تو لفظیت اور معنویت، تو مبتدا اور خبر والی ترکیب یہ پڑھی تھی کہ جہاں جو تفصیل ہوگی ان کو معطوف اور معطوف الیہ ملا کر جو ہے قاعدہ پڑھا تھا، معطوف اور معطوف الیہ ملا کر خبر نہیں بنائیں گے بلکہ ان کو الگ الگ خبر بنائیں گے، تو یہاں پر الگ الگ خبر بنے گی کہ لفظیت یہ اس میں منصوب ہے کیونکہ اس منصوب ہوتا ہے جس کے آخر میں یا نسبی ہو تو بعض اوقات تا بھی لگا دیتے ہیں، تو یہ اس میں منصوب ہے، اور اس میں منصوب کا قاعدہ یہ تھا کہ اس کا جو معمول ہوتا ہے اس کو نائب الفاعل کہتے ہیں، تو اس میں ہو ہیا ضمیر اس کا نائب الفاعل ہے، اپنے نائب الفاعل سے مل کر جو ہے یہ شبہ جملہ اس میں ہو کر، یہاں پر ایک اور بھی قاعدہ چل رہا ہے، تو جو صیغہ صفت ہوتے ہیں ان کی ڈائریکٹ ترکیب نہیں ہوتی وہ بھی یہاں پر چل رہا ہے، تو اس میں منصوب اپنے نائب الفاعل سے مل کر شبہ جملہ اس میں ہو کر جو ہے یہ بن جائے گا خبر بعد ہوا کی، تو بعد ہوا کیوں نکالا ہے، آد ہوا کیوں نہیں نکال سکتے، تو اس حوالے سے یہ قاعدہ تھا کہ اگر تفصیل جو ہوتی ہے یہ ہو 1 سے یعنی 3 سے زیادہ ہو، یعنی 2 سے زیادہ ہو، اور آگے جو ہے جو اجمال ہے یہ 2 سے زیادہ ہو، اور آگے جو تفصیل آ رہی ہے تو وہ 2 سے
کم ہو یعنی دو ہو، دو سے زیادہ نہ ہو، تو وہاں پر یہ تھا کہ بعد ہوا نکالتے، یعنی تفصیل 3 یا 3 سے زیادہ ہو تو وہاں پر احد ہوا ثانیہ وغیرہ نکالتے ہیں۔ اگر تفصیل تین جو ہے تو تفصیل جو ہے یہ تفصیلی جو چیز ہے یہ 3 سے کم ہو تو وہاں پر جو بعض ہوا نکالتے، اس لیے یہ تفصیلی چیز تھی تو یہ 2 تھی کہ یعنی 3 سے کم تھی، تو اس لیے یہاں پر بعض ہوا نکالیں گے۔ تو بعض ہوا یہ نکرہ ہے کیونکہ معرفہ کیونکہ اسم نہیں پائے جا رہی، اور یہ اسم بھی ہے کیونکہ اس کی آگے اضافت ہو رہی ہے، اور اس کے بعد ضمیر ہے۔ قاعدہ یہ تھا نکرہ کے بعد ضمیر ہو مضاف اور مضاف الیہ بند، اس لیے ان کو مضاف مل کر مبتدا بنائیں گے اور یہ خبر بان جملہ اس میں ہو جائے گا۔ آگے واو عاطفہ کہہ کر اس کو چھوڑ دینا۔ آگے اس کے بعد ہے معنویتن، تو معنویتن بھی اسی طرح ہی ہے، جو قواعد لفظیتن استعمال ہوتے تو وہی اس پر بھی ہوں گے کہہ دے کہ معنویتن اس میں منصوب ہے اور اس کے اندر ضمیر اس کا نائب، اور یہ شبہ جملہ اس میں خبر کس بنے گی، یہ بعض ہو، یعنی جو قواعد لفظیت ان پر استعمال ہو رہے تھے وہیں اس پر ہو گئے، یہ مبتدا اور خبر مل کر جملہ اس میں ہے۔ تو یہ تو تھی مبتدا اور خبر والی، اور دوسری جو ترکیب ہے وہ یہ تھی کہ مفعول بھی والی، تو اس وقت ان پر اعراب جو آئے گا وہ آئے گا لفظیتاً و معنویتاً، تو کیونکہ جو منصوب ہوتا ہے وہ مفعول ہوتا ہے۔ تو اب لفظیتاً و معنویتاً اس کی ترکیب یہ تھی کہ ان کو معطوف اور معطوف الیہ کی صورت میں بنائیں گے۔ تو اب یہاں پر لفظیتاً اس میں منصوب ہے یا میں یہ سارے اس پر جو قواعد استعمال ہوتے وہ ہو کر یہ بن جائے گا معطوف الیہ واو عاطفہ۔ تو اب اس حوالے سے قاعدہ یہ پڑھا تھا کہ جو واو کا ماقبل ہوتا ہے اسے معطوف الیہ کہتے ہیں اور بعد میں معطوف، اور یہ بھی قاعدہ پڑھا تھا کہ جو جیسا معطوف ہوگا ویسے پیچھے معطوف معنویتن یہ اسم ہے تو پیچھے لفظیتن یہ بھی اسم ہے۔ تو اب معنویتن یہ بھی سارا مل کر یعنی سے منصوب اپنے نائب الفاعل سے مل کر یہ بھی بن جائے گا معطوف۔ اب سے مل کر جو ہے یہ آنی فعل معصوف کا بن جائیں گے مفعول بھی۔ اب آنی فعل اور آنی جو ہے اس کا جو فاعل ہے وہ اس کے اندر آنا ضمیر، اس کا حوالے سے قاعدہ یہ تھا کہ مضارع کے 3 صیغے تھے، ان میں سے ایک تھا واحد مذکر واحد متکلم، تو اس کے اندر ہمیشہ فاعل پوشیدہ ہوتا ہے، یعنی فاعل اس کے اندر ہی ہوتا ہے، اس لیے وہ آنا ضمیر اس کا فاعل بن جائے گا۔ تو اب یہ فعل فاعل مل کر جملہ فعل بن جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے تیسری ترکیب یہ ہے کہ اس کو بنایا جائے بدل، کہاں سے؟ اجمالی چیز سے۔ تو یہاں پر میت و عامل یہ اس میں عدد کی صورت میں اجمالی ہے، تو اب اس لفظیت و معنویت کے حوالے سے بھی ایک قاعدہ پڑھا تھا کہ لفظیت جب بدل بنائیں گے نا اجمال سے تو وہاں پر 2 ہے کہ اگر جو مضاف اور مضاف الیہ کی صورت میں اجمالی چیز ہے تو وہاں پر 2 ترکیبیں یعنی بدل بنانے کی 2 صورتیں بنتی تھی، اس کو مضاف اور مضاف الیہ ملا کر یعنی مضاف سے جو ہے یہ بدل بنایا جائے تفصیلی کو یہ، اور دوسرے یہ ہے کہ اس کو جو مضاف الیہ ہے اس سے بنایا جائے۔ تو جب ہم اس کو مضاف سے بنائیں گے تو اس وقت ظاہر سی بات جو اعراب آئے گا جو ہے مبدل منہ پر اس کے مطابق اس پر آئے گا۔ تو اب یہاں پر میاتو سے بنائیں تو اب لفظیت و معنویت پڑھا جائے گا، اگر اس کو ہم بنائیں عاملین سے تو اس وقت یہ لفظیت و معنویت بنے گا۔ تو اب یہ ہے میات و عاملین یہ مل کر جو بن جائے گا مبدل منہ، اگر لفظیت و معنویت یہ معطوف یعنی ساری اسی طرح جس سے پہلے گزر کی ترکیب بیان کر دی گئی اسی کے مطابق یہ بن جائے گا بدل مبدل من، اور بدل مل کر جو ہے اس وقت ہے یہ پیچھے بن جائے گا خبر انا کی۔ تو یعنی 2 جو ترکیب مبتدا اور خبر والی ہو ہے یا مفعول بھی والی، اس صورت میں اس کا پیچھے جو میات و عامل کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا، لیکن بدل والی صورت میں اس کا میات و عاملین کے ساتھ تعلق ہوگا۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ وجوہ اعراب اور ترجمہ ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے اللہ اس میں جلالت ہے تو یہ مرفوع ہے، اس پر رفع ہے، کیوں ہے؟ کیونکہ یہ سکا فعل ہے اس کا فاعل بن رہے، اور فاعل جو ہوتا ہے یہ مرفوع ہوتا ہے، یعنی سکا یہ عامل ہے، اللہ اس میں جلالت یہ معمول ہے، تو اس نے اس کو رفع دے دیا۔ اور اس کے بعد ہے سرا، تو یہ سرا جو ہے یہ مفعول بن رہا ہے، مفعول بھی بن رہا ہے سکا کے، لیکن اس پر اعراب کیوں نہیں ظاہر ہے؟ کیونکہ یہاں پر اس پر جو نصب آ رہی وہ تقدیری ہے، کیونکہ یہ اس میں مکسور ہے تو اس کی حالت نصبی جو ہوتی ہے یہ آتی ہے تقدیری، تو اس لیے یہاں پر یہ تقدیراً یہ منصوب ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے الجنت کیوں منصوب ہے؟ کیونکہ یہ جعلہ کا مفعول بھی بن رہے تو مفعول بھی منصوب ہوتا ہے۔ اس کے بعد مسوا، تو مسوا کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں پر اس کا بھی اسی طرح جیسا سراؤ کا یعنی یہ تقدیری یہ ہے تو یہ مفعول بھی، لیکن نصب کیوں نہیں آ رہی؟ کیونکہ یہ تقدیراً ہے، اس پر جو نصب آ رہی وہ تقدیری ہے، اور یہ اس میں منقوص ہے اور یہ اس میں مکسور ہے، اور اس کی حالت نصبی جو ہوتی ہے یہ فتح تقدیری سے
آتی ہے۔ اور اس طرح پیچھے تھا سرا ہو ضمیر جو یہ مجرور محلے جو ہے یہ محلے جر میں ہے اور یہ مجرور ہے، لیکن یہ اس پر اعراب کیوں نہیں ظاہر؟ کیونکہ یہ مبنی ہے اور مبنی کا جو اعراب ہوتا ہے یہ محلی ہوتا ہے۔ اس طرح ہا ضمیر آگے مسواؤ کے ساتھ اسی کا بھی اسی کے مطابق ہے۔ اور اس کے بعد میات عامل، تو اس کی تفصیل پیچھے گزر گئی ہے۔ اور اس کے بعد ہے لفظیت و معنویت۔ تو اب لفظیت و معنویت پر جو ہے یہ اعراب آئے گا جب ہم اس کو مبتدا اور خبر بنائیں گے، یعنی جب ہم اس کو مبتدا اور خبر ترکیب کے اندر بنائیں گے تو اس وقت لفظیت و معنویت یہ معمول ہوں گے، اور ان کا عامل جو ہوگا جمہور کے نزدیک وہ ابتدائے معنوی ہوگا، تو اس لیے جس نے ان کو رفع دیا یعنی لفظیت و معنویت۔ دوسرا یہ تھا کہ ان کو بدل بنائیں، یعنی میات عامل سے بدل بنائیں، یعنی دو صورتیں تھیں، تو اس کو پہلی جو صورت ہے میاتو سے اس کو بدل بنائیں، اس وقت اس پر جو اعراب آیا تھا وہ لفظیت و معنویت آئے گا، تو اس وقت یہ اعراب جو اس پر آئے گا یعنی اس پر رفع جو آ رہا ہوگا وہ تابعیت کی بنا پر ہوگا، یعنی جو مطبوع کا اعراب یعنی میاتو کا ہے وہی تابع یعنی لفظیت و معنویت کا ہوگا۔ اور دوسرا جو تھا کہ بدل کی دو صورتیں تھی، دوسرا ہے کہ مضاف الیہ سے بنائیں، تو یہاں عاملین سے اگر بنائیں اس وقت یہ لفظیت و معنویت آئے گا، لیکن اس صورت میں بھی یہ جو ہے یہ اعراب تابعیت کی بنا پر ہوگا، یعنی عاملین یہ مجرور یعنی مطبوع ہے، جو اعراب مطبوع وہیں تابع کا، یعنی عامل پر جو ہے یہ مجرور ہے تو یہ بھی مجرور ہوں گے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اس کو پڑھیں لفظیت و معنویت، اس وقت یہ مفعول بھی کی بنا پر منصوب ہوگا اور اس کا عامل جو ہوگا وہ آنی فعل محذوف ہوگا جس نے ان کو نصب دیا۔ اور اس کے بعد ہے ترجمہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نمناک مٹی کو سیراب کرے اور جنت میں اس کا ٹھکانہ بنائے۔ آگے میت عامل اور لفظیت و معنویت اگر مبدل من و بدل والا کریں تو یعنی لفظیت و معنویت کو اگر بدل بنائیں میت عامل سے، اس وقت ترجمہ یہ بنے گا پیچھے سے کہ بے شک کہ علم نحو کے اندر عوامل جو ہیں یہ 100 ہیں، یعنی لفظی اور معنوی۔ اگر مبتدا اور خبر والی کریں گے تو اس وقت یہ بنے گا اصل عبارت یہ بنے بعض ہوا لفظیت و بعض ہوا معنویت، کہ ان میں سے بعض جو ہے لفظی ہیں اور بعض معنوی ہیں۔ اور مفعول بھی یعنی منصوب والا ترجمہ کریں یعنی مفعول بھی بنائیں تو اس حساب سے ترجمہ کریں تو یہ بن جائے گا اصل یعنی لفظیت و معنویت، یعنی میری مراد لفظی اور معنوی ہے۔ اور اس کے بعد ہیں ضروری مسائل، تو سب سے پہلے لفظ ہے سکا، تو سکا یہ کون سا سیگا ہے؟ سیگا واحد مذکر غائب ہے، گردان فعل ماضی مطلق مثبت معروف ثلاثی مجرر ناقص یہی اسباب ضرب یضرب، تو اس کا مصدر آتا ہے سقین۔ اور اس کے بعد ہے جعل، تو جعل سیگا واحد مذکر غائب گردان فعل ماضی مطلق مثبت معروف ثلاثی مجرد صحیح اسباب فتح یفتح، اس کا مصدر آتا ہے جعلن۔ اور اس کے بعد ہے میعت، تو میعتن اس کی اصل کیا ہے اور میم کے بعد الف کیوں لکھا جاتا ہے؟ تو اس کی اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں یہ تھا میعین، تو یہ میعین تھا بر وزن انابن، پھر اس کے بعد جو اس کا الف تھا اس کو یہ جو اس کا یا ہے اس کو الف سے بدل کر حذف کر دیتے ہیں، تو پھر اس کی عوض جو ہے یہ تا لے آئے تو یہ بن گیا میعتن بر وزن عیدتن۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ مینوں کے ساتھ اس کا التباس ہو رہا تھا، تو اس سے بچنے کے لیے پھر جو میم ہے اس کے بعد الف کا جو ہے یہ اضافہ کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ آ رہا ہے لفظیت و معنویت، تو لفظی عامل جو کیا ہوتے ہیں کہ لفظی عامل، تو لفظی عامل کی تعریف یہ ہے کہ وہ کہ جس کا تلفظ کر سکیں یا یہ ہے کہ اس کا تلفظ ہو سکیں جو اس پر دلالت کرتا ہو۔ اور عامل معنوی کی تعریف وہ یہ ہے کہ وہ ہے جو ایسا نہ ہو یعنی جس کا تلفظ نہ کر سکیں، تو یہ۔ اور اس قول سے مقصود جو ہے ان حضرات کے قول سے اعتراض ہے جنہوں نے عامل معنوی کا انکار کر کے فرمایا کہ مبتدا اور خبر ایک دوسرے میں عامل ہے اور حرف مضارع عامل ہے مضارع میں۔ اور اسی کے ساتھ ہی سبق کا اختتام ہوا، نئے سبق کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔